الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل احترام بزرگان دین اور عزیز نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان، اس کا فضل اور کرم، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے کہ جس کے صدقے یہ پوری کائنات سجی ہے۔ یہ سارا نظام جس کی برکت اور جس کے صدقے سے بنایا اور سجایا گیا ہے، اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے۔ وہ نبی سارے نبیوں میں سب سے آخر میں آئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ایک وصف خاتم النبیین، یعنی آپ پر نبیوں کا سلسلہ بند۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی بحیثیت نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی بحیثیت نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ سارے نبیوں میں سب سے اخیر میں آئے ہیں۔ آپ نے خود نے بیان فرمایا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ایک وصف ہے۔
آپ کے اس وصف کے صدقے ہمیں بھی یہ وصف ملا ہے کہ ہم ساری امتوں کے بعد آئے ہیں، اس لیے ہم خاتم الامم ہیں، اس لیے ہم خاتم الامم ہیں، ساری امتوں کے بعد سب سے اخیر میں آنے والی امت ہم ہیں۔ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی ماہ مبارک ربیع الاول میں ہوئی۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی ولادت کی برکت سے بہت ساری برکتوں کا ظہور ہوا، اور ولادت کے وقت اور ولادت کے بعد تو ہوا ہی ہوا ہے۔ لیکن ہم آپ کی آمد کو یوں کہیں کہ آپ کی آمد کا انتظار چاروں طرف ہو رہا تھا، اس کے بعد ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی آمد ایک بہار بن گئی۔ ربیعن کا ترجمہ بہار ہی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کی زندگی، آپ کی آمد، آپ کی ولادت، آپ کی بعثت یہ امت کے لیے بہار کا ذریعہ اور سبب بنی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور بعثت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، وہ زمانہ ہر اعتبار سے ناقابل بیان۔ چھوٹوں پر اس زمانے میں کوئی شفقت نہیں، بڑوں کا کوئی احترام نہیں، کسی کا کوئی حق ادا کرنے کا کوئی ماحول نہیں، خون پانی سے زیادہ سستا، عزت نام کی کوئی چیز نہیں، عورت کو معاشرے میں کوئی وجود نہیں اور کوئی حیثیت نہیں، حسن اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، عفت و پاک دامنی نام کی کوئی چیز نہیں، ایفائے عہد وعدے کو نبھانا نام کی کوئی چیز نہیں، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں، لوٹ کھسوٹ اور مار قتل و غارت گیری عام۔ ایسے ماحول میں انسانیت سسک رہی تھی، اور ہر طرف سے یہ آواز تھی کہ کوئی مسیحا آئے جو ہمارے غموں کا مداوع کرے، کوئی مسیحا آئے جو حق والوں کو حق دلائے، کوئی مسیحا آئے جو اجڑے ہوئے عورتوں کے اجڑی ہوئی زندگی کو پھر سے بہار بخشے، کوئی مسیحا آئے جو اس قتل و غارت گری کے دروازے کو بند کرے، کوئی مسیحا آئے جو عفت و پاک دامنی کے ماحول کو عام کرے، کوئی مسیحا آئے جو وعدہ نبھانا ہمیں سکھائے۔ غرضے کہ جو کچھ اخلاق ہو سکتے تھے سارے اخلاق دنیا سے مٹ چکے تھے، عداوت ہی عداوت، نفرت ہی نفرت، جدھر دیکھو جدھر منہ اٹھاؤ نفرت ہی نفرت تھی، محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، حق ادائیگی کا نام نشان ختم ہو چکا تھا، حق تلفی اور حق پامالی، حق چھیننا اور جھپٹنا اور غصب کرنا، یہی ایک عام ماحول تھا، یہی ایک عام ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں جب انسانیت سسک رہی تھی، اخلاق دنیا سے مٹ چکے تھے،
ظلم و ستم عام تھا، قتل و غارت گیری عام تھی، ایسے ماحول میں یقیناً آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے مسیحا کا انتظار تھا۔ جب آپ ایسے ماحول میں تشریف لائے ہیں تو یقیناً بندوں کو اللہ سے جوڑا ہے، یقیناً حسن اخلاق سکھلا کر معاشرے کی اچھی سے اچھی تشکیل آپ نے دی ہے۔ معاشرے میں اتنی اعلیٰ محنت آپ نے کی ہے کہ وہ معاشرہ قابل تقلید، قابل اتباع بن گیا۔ یہ کہا جانے لگا کہ اگر اپنے معاشرے کو اچھا بنانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کے اخلاق کو اپنا لو، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کر لو تو سماج سدھار ہو جائے گا۔ آپ کی تعلیمات ہی سے اصل سماج سدھار ہے، آپ کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی سماج سدھار نہیں ہے۔ کتنی ہی کوششیں کر لیں ہم، کتنے ہی ہم سوشل اور سماجی بائیکاٹ کر لیں، کتنی سماجی لیول پر ہم کچھ تجویزیں پاس کر لیں، کوئی میٹنگیں کر لیں، کچھ کر لیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو جب تک اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہماری زندگی میں اخلاق حسنہ نہیں آ سکتے، ہم اللہ سے نہیں جڑ سکتے، ہم اللہ کی مہربانیوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرا سکتے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں آمد یقیناً بہار ہے، اور یہ بہار والا مہینہ ہی آپ کی آمد کے لیے اللہ رب العالمین نے منتخب کیا، تو مہینہ بھی بہار والا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد بھی بہار۔ بہرحال میں کچھ ایک دو باتیں اولاً تمہید کے طور پر کہہ دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول ہے جس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی آپ کی ولادت کا قول راجح نہیں ہے۔ بہرحال یہ تاریخ آپ کی ولادت کی مانی جاتی ہے، آپ کی پیدائش کی مانی جاتی ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ کی وفات کی تاریخ بھی یہی 12 ربیع الاول مانی جاتی ہے۔ اس میں بھی مشہور قول یہ ہے کہ 9 تاریخ پڑتی ہے، اس میں بھی 12 تاریخ مشہور قول نہیں ہے، لیکن بہرحال مشہور ہمارے یہاں یہی چل رہا ہے کہ ولادت بھی 12 ربیع الاول ہے اور وفات بھی 12 ربیع الاول ہے۔ اب میں ابتداءً ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس دن کو 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت کے نام سے اور آپ کی وفات کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ہم یہ بات بتائیں کہ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت اور خوشی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً آپ کی آمد خوشی کا ذریعہ اور سبب ہے، لیکن ہم آپ کی آمد پر خوشی کے نام پر کوئی تہوار بنائیں، کوئی تہوار منائے نہیں۔
اگر خوشی کے آپ کی ولادت کی خوشی کے موقع پر تہوار منایا جاتا تو آپ کی اس تاریخ ولادت میں اختلاف نہ ہوتا۔ صحابہ کرام آپ کی تاریخ کو بہت اچھے طریقے سے نوٹ رکھتے اور ہر سال یہ جشن، یہ عید منائی جاتی ہوتی، یہ تہوار منایا جاتا ہوتا تو اس میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ملک کی آزادی کے اور قوانین کے نافذ ہونے کے اعتبار سے ہمارے ملک میں 2 دن 15 اگست اور 26 جنوری اب روز اول سے جب سے یہ دن پیش آئے ہیں اس دن سے لے کر آج تک یہ منائے جا رہے ہیں، تو کیا کبھی کوئی اختلاف ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد نہیں ہوا بلکہ اس میں تاریخ میں الگ قول ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ کیوں؟ کہ پہلے دن سے یہ دن منایا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کی ولادت کا دن منایا جاتا پہلے ہی دن سے تو پھر آپ کی ولادت کی تاریخ میں اقوال، باتیں مختلف کیوں ہوتی؟ لہذا کھلی بات ہے کہ آپ کا ولادت کا دن صحابہ کرام نے نہیں منایا۔ اگر منایا ہوتا تو آپ کی تاریخ میں اختلاف نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ کی وفات کا دن صحابہ کرام نے نہیں منایا، اگر منایا ہوتا تو وفات کی تاریخ میں بھی اختلاف نہ ہوتا۔ یہ ایک بہت مضبوط بات ہے، ایک بہت مضبوط بات ہے یہ۔ بہرحال آپ کی ولادت یقیناً خوشی کا ذریعہ اور سبب ہے، لیکن اس کو تہوار کا ذریعہ بنائیں، اس کے نام کو ہم تہوار کہیں، کھانے پینے کے نام پر کہتے ہیں آج تہوار ہے صاحب، کھانے پینے کے نام پر کہتے ہیں تہوار ہے۔ بھئی تہوار صرف شریعت میں 2 ہیں، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ 2 تہواروں کے علاوہ اگر ہم کسی تیسرے دن کو تہوار کہتے ہیں تو ہماری خود کی ایجاد ہے، ہماری خود کی گھڑی ہوئی بات ہے، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ شریعت میں صرف اور صرف 2 تہوار ہے، تیسرا کوئی تہوار نہیں ہے۔ ایک بات جو شروع میں مجھے کہنی ہے وہ ایک، دوسری بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کچھ تاریخی واقعات ہیں، اس کو بھی سیرت کا حصہ کہا جاتا ہے اور سیرت کا حصہ ہے وہ بھی، اور آپ کی زندگی کے کچھ واقعات عمل سے تعلق رکھتے ہیں، اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کی عملی زندگی کہلاتی ہے۔ اب آپ کی زندگی کے یہ 2 پہلو ہیں، ایک تاریخی پہلو اور ایک عملی پہلو۔ عام طور سے کچھ حضرات سیرت کے جلسے کے نام سے جب جلسہ کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، تو وہ آپ کی تاریخی زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کی پیدائش فلاں تاریخ کو ہوئی، پھر آپ کو نبوت فلاں تاریخ میں ملی، پھر 40 سال کی عمر میں ملی، پھر نبوت کے 3 سال چھپ کر دعوت دینے کے رہے، پھر 4تھے سال میں آپ کو اپنے عزیز و اقارب کو دعوت دینے کا حکم ملا، پھر اس کے بعد عام دعوت دینے کا حکم ملا، پھر یہ 6-7 سال کا زمانہ اسی طریقے سے چلتا رہا، 7 سے لے کر 9 یا 10 تک، پھر آپ کا یہ 3 سال کا زمانہ قید شعب ابی طالب کا رہا، اور پھر اس کے بعد آپ نے 10واں سال جو آپ کی نبوت کا رہا وہ غم کا سال رہا، ابو طالب کی وفات بھی اسی میں ہوئی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی اسی میں ہوئی۔ اس کے بعد
آپ اس غم کے مارے چاروں طرف سے ٹوٹے ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے طائف کی دعوت کا واقعہ، طائف کی دعوت شروع کی، اور پھر واپس مکہ میں آئے، اور پھر موسم حج میں جا کر کے آپ نے دعوت دینی شروع کی۔ یہ مختصر طور پر آپ کی مکی زندگی۔ اس طریقے سے آپ کی تاریخ کی زندگی کو یوں بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی مدنی زندگی شروع ہوتی ہے، اور 10 سال آپ کی مدنی زندگی گزرتی ہے۔ اس میں آپ کو دشمنوں نے چین کا سانس نہیں لینے دیا، اور جو دشمن یہاں آپ کو پریشان کر رہے تھے وہی دشمن مدینہ جا کر کے بھی پریشان کرنے لگے۔ تو کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ جس سال دشمنان اسلام کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی پیش نہ آئی ہو۔ ہر سال کوئی نہ کوئی لڑائی آپ کی پیش آتی تھی۔ اس طرح سے آپ کی ایک زندگی غزوات کی زندگی رہی ہے، جہاد کی زندگی رہی ہے۔ یہ ایک تاریخی زندگی ہے آپ کی۔ تاریخی زندگی کو یاد رکھنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی زندگی معلوم ہوگی تو ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر پائیں گے، اپنے دل میں آپ کی محبت اتار پائیں گے، اور اپنی اولاد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پیدا کر پائیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف، آپ کا پریچے ہم آگے کرا پائیں گے۔ اس لیے آپ کی تاریخی زندگی کو بھی پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ یہ بھی ہماری عبادت کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، عبادت کا حصہ ہے، بالکل ثواب کی چیز ہے۔ دوسرا آپ کی زندگی کا حصہ عملی زندگی کا ہے۔ عملی زندگی کے حوالے سے ہم یوں کہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر دور، آپ کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جس کی وجہ سے ہمارے لیے وہ حکم، ہمارے لیے آپ کا وہ عمل لائق اتباع ہے، اور لائق اتباع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب اس بات کی تمنا کرتے ہیں، ہم سب کی یہ خواہش ہے، ہم سب کی یہ آرزو ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، جس کے نتیجے میں اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ ہم اللہ سے محبت کریں جس کے نتیجے میں اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ یہ ہم سب کا اس پر ایمان ہے، ہم سب کی یہ چاہت اور تمنا ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے صاف کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ، نبی جی آپ کہہ دو صاف، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو۔ میری اتباع کے بغیر تمہیں اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی جی بات کہو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو، نتیجہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
تو آپ ہمارے نبی ہیں، اس وجہ سے ہمیں آپ سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کریم نے آپ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، آپ سے محبت کا حکم دیا ہے۔ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی لمبی آیت قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم میں صاف صاف کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تمہیں تمہارے آبا سے، اپنے اولاد سے، اپنے خاندان سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی تجارت سے، اپنے رہائشی مکان سے، اپنے کاروبار سے، اپنے کاروبار سے، ان ساری چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو، تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ اس آیت کریمہ میں صاف صاف اس بات کا پیغام ہے کہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد سے کے مقابلے میں نبی سے محبت زیادہ ہونی چاہیے، تمہیں تمہاری اولاد کے مقابلے میں تمہارے نبی سے محبت زیادہ ہونی چاہیے، تمہارے بھائیوں سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے، تمہارے خاندان سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے، تمہارے کاروبار سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے، تمہارے دھن دولت سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے، تمہارے رہائشی مکانات، بلڈنگ اور محلات سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے اس آیت میں، تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم نبی سے محبت کرو، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل صاف لفظوں میں کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کسی کا ایمان کامل اور مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں کے مقابلے میں محبوب نہ بن جاؤ۔ جب تک میری محبوبیت سارے لوگوں سے زیادہ تمہارے دلوں میں نہیں آ جائے گی، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی ایک موقع پر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، میری اولاد سے، میرے ماں باپ سے، میری بیویوں سے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے سوائے اپنی ذات کے، سوائے اپنی ذات کے، باقی ساری چیزوں سے زیادہ محبت ہے آپ سے۔ تو اللہ کے نبی نے برجستہ کہا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ حضرت عمر چپ ہوئے، کچھ دیر سوچا، سوچنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اب ساری چیزوں سے زیادہ حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت آپ سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں اب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ اب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ تو نبی کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل، نبی کی محبت ہوگی تو ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ نبی سے محبت کیوں ہو؟ نبی ہے اس لیے ہو، لیکن عقلی اعتبار سے ہم اپنی عقلی اعتبار سے سوچیں کہ نبی سے محبت کیوں ہو، تو علماء نے محبت کی 4 وجہ لکھی ہے کہ کسی کو کسی سے محبت 4 وجہوں سے ہوتی ہے۔ وہ چاروں وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ ہم غور کریں، محبت کی 4 وجہ۔ نمبر 1 کمال، نمبر 2 حسن، نمبر 3 قرابت، نمبر 4 ایک چیز اور ہے، کمال، جمال،
احسان اور قرابت، یہ 4 چیزیں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کمال و خوبی ڈھونڈیں، کمال و خوبی ڈھونڈیں تو اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات کمالات کا مجموعہ ہے تو صرف اور صرف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی میں تمام کمالات جمع ہیں تو وہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ سے بڑھ کر کسی اور میں کمالات ہیں ہی نہیں، تمام کمالات اور خوبیاں آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی۔ شاعروں نے بڑے عجیب عجیب انداز سے آپ کی ذات میں تمام خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف کے پاس حسن تھا، عیسیٰ کے پاس عصا تھا، پھونک تھی، اور موسیٰ کے پاس عصا تھا، تو سارے کمالات ان کے پاس تھے، لیکن آنچ خبا ہما دارن، سارے نبیوں کے پاس جو کچھ خوبیاں ہیں، تو تنہا داری، وہ ساری خوبیاں تو اپنے اندر رکھتا ہے۔ فارسی کا شاعر یوں کہہ رہا ہے آپ کو، ساری خوبیاں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو کمالات کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ آپ کی ذات میں کون سا کمال ہے جو نہیں ہے؟ ہر کمال آپ کی ذات میں موجود ہے۔ نمبر 2، جمال، حسن، خوبصورتی۔ حسن و جمال کس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بطور لطیفے کے جملہ کہہ دوں کہ ہم میں سے کوئی یہاں بیٹھا ہے اور کوئی یہ کہے کہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں، ہم میں سے کسی کی بیوی نے یہ کہا ہو کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن قربان جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی محبوبہ، آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، للآفاق شمس ولنا شمس، ایک سورج دنیا والوں کا ہے، ایک سورج ہمارا ہے، ایک سورج دنیا والوں کا ہے، ایک سورج ہمارا ہے۔ دنیا والوں کا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے، لیکن ہمارا سورج رات کو طلوع ہوتا ہے، ہمارا سورج رات کو طلوع ہوتا ہے۔ کیسے؟ ماں عائشہ فرماتی ہیں، اگر مجھے رات کے اندھیرے میں سوئی میں دھاگا پرونا ہوتا ہے تو میں آپ کے چہرہ انور کے پاس سوئی کا ناکہ کرتی ہوں اور دھاگا وہاں لے جا کر کے آپ کے چہرے کی چمک اور دمک، آپ کے حسن کی کرنوں میں سوئی کا دھاگا پرو لیتی ہے۔ یہ کوئی اور حسن بیان نہیں کر رہی، خود آپ کی بیوی کمال اور آپ کا حسن بیان کر رہی ہے۔ آپ کا حسن کا یہ حال ہے۔ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر زلیخا کی نیت بگڑی تھی۔ زلیخا کو سمجھانے کے لیے جو عورتیں آئی تھی، اس سارے واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ اگر وہ عورتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو عجیب و غریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن۔ تو اگر حسن کی بنیاد پر ہم کسی سے محبت کریں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ ہمیں محبت آپ سے ہونی چاہیے، آپ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ قرابت، رشتہ داری کے اعتبار سے اگر ہمیں کسی سے محبت ہونی چاہیے تو آپ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم،
نبی ایمان والوں کے ان کی ذات اور ان کی بیویوں سے زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم. نبی مؤمنوں کے ان کی جان اور ان کی بیویوں سے زیادہ قریب ہیں. تو ہماری جان سے زیادہ قریب ہمارے نبی ہیں ہمارے. تو قرابت داری کی وجہ سے اگر محبت ہو تو نبی اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے. احسان، آپ کی پوری زندگی، آپ کی زندگی کا کون سا عمل، کون سا لمحہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ جس میں آپ نے ہم پر اور امت پر کوئی احسان نہ کیا؟ اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد اگر ہم پر کسی کے احسان ہیں تو محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے. آپ سے بڑھ کر کسی کے احسان نہیں ہو سکتے. یہ 4 چیزیں ہیں محبت کی سبب اور وجہ کے طور پر. تو اگر ہم عقلی طور پر بھی دیکھیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہونی چاہیے اور ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ جو اسباب محبت ہیں، جو وجوہات محبت ہیں، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کامل ترین موجود ہیں. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخی زندگی کو بھی اور آپ کی عملی زندگی کو بھی پڑھتے اور سنتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان کامل اور مکمل بنتا رہے. اب بزرگوں اور دوستوں، یہ 2 باتیں تھیں. ان 2 باتوں کے بعد اب آئیے اصلی بات پر کہ جب ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے، ہم سب کا ایمان ہے نا اس بات پر، تو خود اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ ہم اپنے ایک دوست کی عادت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے دوست کی عادت کو، اپنے دوست کے اخلاق کو، اپنے دوست کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ شعوری اور غیر شعوری دونوں طریقے سے، دونوں طریقے سے. فلاں فلاں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، فلاں میں یہ عادت کہاں سے آئی؟ اس کا فلاں دوست ہے اور فلاں کی یہ عادت ہے، اس لیے اس میں بھی عادت آ گئی. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہم لوگ؟ یہ خوب کہتے ہیں نا. تو اب تک کی میری ساری بات سے ہم سب نے اس بات کا عہد کیا ہے اور ہم سب کو اس بات کا اعتراف اور اقرار ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمیں محبت ہے. بولو کس کس کو محبت ہے؟ سب کو ہے نا. جب سب کو محبت ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے، تو بولو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال ہماری زندگی میں آنے چاہیے کہ نہیں؟ آپ کے اعمال اور آپ کے اخلاق ہماری زندگی میں آئیں گے تو آپ سے محبت ہے. اگر ہم زبانی دعوے کرتے رہیں کہ ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے، بزرگوں ہمارے دعوے کھوکھلے. ہمارے ان دعووں کا عملی ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ہر خلق ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، آپ کا ہر عمل صالح ہماری زندگی کا جز بن جائے. یہ کھلی اور صریح دلیل ہماری زندگی میں ہمارے دعووں کی، محبت کے دعووں کی ہونی چاہیے. تو ہماری زندگی محبت کی زندگی ہے. ورنہ میرے بھائیوں، جس طریقے سے اور لوگ زبانی دعوے کرتے ہیں، ہم بھی انہی جیسے ہو جائیں گے. کوئی فرق ہماری زندگیوں میں نہیں رہے گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے چند وصف، چند اخلاق، چند خوبیاں میں بیان کروں. سب سے پہلی بات، ہمارا ایمان ہے
ہمارے کچھ عقائد ہیں. ہم اپنے ایمان کو بچانے، اپنے ایمان کو بڑھانے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کو لے کر دعوت و تبلیغ کے نام پر فضائل کے حلقے مسجد میں لگاتے ہیں، وقت فارغ کر کے جماعت میں جا کر کے لگاتے ہیں، گھر پر گھر کی تعلیم میں لگاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمارا ایمان بڑھے، ہمارا ایمان بچے اور ہمارا ایمان آگے بڑھے. اسی لیے کرتے ہیں سب، اسی لیے کرتے ہیں ہم سب. تو ایمان کو بڑھانے اور ایمان کو بچانے اور ایمان کو بنانے کے لیے ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح استقامت فی العقائد، عقیدوں پر استقامت حاصل کرنی چاہیے، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمنا چاہیے. نوجوانوں میری بات کو دھیان سے سننا، میری اس بات کے مخاطب میرے نوجوان بھائی ہیں. میں اس بات کو کھول کے بیان کروں گا، آپ کے سمجھ میں نہیں آیا گا لفظ، بالکل مانتا ہوں میں، لیکن میں کھولوں گا اس لفظ کو بھی. ہمیں ہمارے عقیدے پر، ہمیں ہمارے ایمان پر طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جمنا چاہیے. کوئی کیسا ہی اچھا سے اچھا بیان کرنے والا اور اچھا سے اچھا سمجھانے والا آئے اور وہ ہمیں ہمارے عقائد سے ہٹانا چاہے، ہمیں ہمارے ایمان کا سودا کرنے کی دعوت دے، ہرگز ہمیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے. کیسا نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھل کر کے دعوت دی، مشرکین مکہ نے ابو طالب کے پاس آ کر کے کہا، ابو طالب آپ قوم کے معزز ہیں، ہم آپ کی لاج رکھتے ہیں، آپ اپنے بھتیجے کو کہہ دو، آپ اپنے بھتیجے کو کہہ دو کہ یہ ایمان کی دعوت بند کر دے، باقی ہمارا تمہارا سمجھوتا ہے. آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ ایمان کی دعوت بند کر دے. ابو طالب نے، بڑے مہربان چچا تھے آپ کے، آپ کی وجہ سے 3 سال قید کے گزارے ہیں، سارے کھانے ختم ہو گئے تھے، بالکل مرنے کی زندگی گزاری ہے، بھوک پیاس کی زندگی گزاری ہے اپنے بھتیجے کی محبت میں. یقیناً ابو طالب کو آپ سے محبت تھی، لیکن سماج اور قوم کے طعنوں کا بڑا ڈر تھا. سماج اور قوم کے طعنوں کا بڑا ڈر تھا. اسی ڈر نے ابو طالب کو آخر بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہونے پر مجبور کیا تھا. خیر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بلا کر کے جب ابو طالب نے سمجھانا شروع کیا اور کہا بھتیجے بس ایک بات مان لے، تو ایمان کی دعوت دینا بند کر دے، یہ سارے لوگ آپ کو تکلیف پہنچانا ختم کر دیں گے، بند کر دیں گے، آپ صرف ایک کام کر لے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، نوجوانوں دھیان سے اس جملے کو سنو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا چچا آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی یقیناً میرے لیے باعث سعادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن چچا جان میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تو بھی میں دعوت ایمان کو بند نہیں کر سکتا، میں اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنی محنت کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ تھی استقامت فی الدین، استقامت فی العقائد، یہ تھی استقامت فی الایمان. اسی چیز کو ایک عجیب و غریب انداز میں روایت میں بیان فرمایا ہے. اسی چیز کو نوجوانوں سنو دھیان سے،
سفیان بن عبداللہ ثقفی ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ مجھے ایک ایسی بات بتا دیں کہ جس پر میں عمل کر لوں تو مجھے آپ کے بعد کسی اور سے کوئی اور بات پوچھنے کی نوبت نہ آئے، مجھے ایسی بات بتا دیں آپ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 جملے بیان فرمائے، نوجوانوں سنو، 2 جملے بیان فرمائے، فرمایا قل آمنت فاستقم، قل آمنت فاستقم۔ اے سفیان، تو یوں کہہ دے میں اللہ پر ایمان لے آیا، یعنی جتنی چیزوں پر ایمان لانا چاہیے ان تمام چیزوں پر ایمان لے آیا، فاستقم، اور تو اسی پر جم جا۔ یہ جامع بات، سائل کے سوال کے جواب میں جامع بات یہ بیان فرمائی کہ تو یوں کہہ دے کہ میں ایمان لے آیا اور اسی پر جم جا، بس۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے دشمنوں کے کہنے پر، درخواست دینے پر یہ جواب دیا ہو میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند آ جائے تب بھی میں اپنے اس کام کو بند نہیں کر سکتا، میں اپنے عقیدے سے پھر نہیں سکتا۔ نوجوانوں، چاہے ہمیں بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے، بھوک پیاس سے مرنا منظور ہے، تنگ دستی سے مرنا منظور ہے، کسی عہدے اور منصب سے پیچھے رہنا منظور ہے، کسی کرسی سے پیچھے رہنا منظور ہے، اپنی جان کی قربانی دینا منظور ہے، اپنے خون کو بہانا منظور ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نبی کا عمل ہے، یہ نبی کا ایک وصف ہے، استقامت فی الدین۔ اسی کو قرآن کریم نے 24ویں پارے میں بیان فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ تو نبی کا سب سے بڑا وصف ہے، یہی نبی کی سیرت ہے، یہی نبی کی عملی سیرت ہے۔ تو نبی کی عملی سیرت میں یہ بات بیان کر رہا ہوں میں، اگرچہ اس بات کو آپ نے دوسرے انداز سے 12 مرتبہ سنا ہوگا، لیکن نبی کی عملی سیرت میں سب سے پہلا وصف ایمان پر، عقیدے پر جمنا۔ یہ چیز اللہ کے نبی صحابہ کرام کو گھول کے پلایا کرتے تھے، گھول کے پلایا کرتے تھے۔ کیسی استقامت کے پہاڑ تھے وہ لوگ۔ صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات بھرے پڑے ہیں، میں نمونے کے طور پر صرف ابو بکر کی قربانی بیان کروں آپ کے سامنے۔ افضل البشر بعد نبینا ابو بکر صدیق، ہمارے نبی کے بعد، یہ سارے نبیوں کے بعد افضل انسان ابو بکر ہیں۔ کیسے ابو بکر افضل ہو گئے؟ کیسے ابو بکر افضل ہو گئے؟ بس ایک واقعہ سنیے ابو بکر کا، ایسے ہی افضل نہیں ہو گئے نوجوانوں۔ نبی کے بعد اگر مقام اور مرتبہ کسی کو ملا تو ابو بکر کو ملا۔ کیوں ملا؟ وجہ کیا رہی؟ وجہ یہ رہی کہ جب نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنی بعثت کا اعلان کیا، تو ان الرجل علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ نبی نے سب سے پہلے اپنی نبوت کا تذکرہ ابو بکر کے سامنے کیا۔ ابو بکر نے من غیر تلعثم، شرح عقائد میں جملہ لکھا ہے من غیر تلعثم، بغیر دیر کیے، جیسے ہی نبی نے فوراً دعوت دی ہے ابو بکر ایمان لے آئے، اور نبوت کے واقعے میں بلا تردد، بغیر تردد کے، بغیر سوچ و بچار کے فوراً نبی کی تصدیق کی ہے، نبی کی تصدیق کی ہے کہ جی ہاں میرا نبی یقیناً رات کے پل بھر میں 7 آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے۔
میں مانتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں. اسی بنیاد پر، اسی معراج واقعے کی بنیاد پر ابو بکر کا لقب صدیق پڑا. جب ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دیا، مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا. مکہ کے لوگوں نے ابو بکر کو مارنا اور پیٹنا شروع کیا. اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ عتبہ اپنا جوتا نکال کر آپ کے چہرے ہی چہرے پر مارتا ہے. آپ کا ناک زخمی، آپ کے رخسار زخمی، آپ کے دانت زخمی، آپ کا پورا چہرہ زخمی ہے، لہو لہان ہے، اور بقیہ پورے بدن سے خون ہی خون بہہ رہا ہے، بے ہوش پڑے ہیں. بنو تمیم ابو بکر کا خاندان ہے. جب آپ کے خاندان کو پتہ چلتا ہے تو سارے لوگ آ جاتے ہیں قریش سے اپنا بدلہ لینے کے لیے. انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ ابو بکر کو ہوش آئے تو ہم پوچھیں بات کیا ہوئی اور کس نے آپ کو مارا ہے، تو ہم فوراً ابھی جا کر کے ابو بکر کے خون کا بدلہ لیں گے. قربان جاؤں ابو بکر پر. نوجوانوں، وہ ابو بکر ہیں. اتنی مار کھائی ہے، بدن لہو لہان ہے، لیکن جب ہوش آتا ہے سب سے پہلا جملہ ابو بکر کی زبان پر صرف اور صرف یہ ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے. ان کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، یہ گھول کر کے پلانا تھا. یہ اپنے ایمان پر استقامت تھی ابو بکر کی. مار کھائی، پٹائی کھائی، سب کچھ کیا ہے، لیکن نبی کا نام نہیں چھوڑا. نبی کی زیارت سے بےتاب ہو گئے کہ نبی کی جب تک زیارت نہیں کر لوں گا کھا نہیں لوں گا. اسی واقعے میں ہے کہ جب ابو بکر کی زبان یہ جملہ سنا تو سارے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے کہ جس شخص کی وجہ سے یہ مار کھا رہا ہے، ہوش آتے اسی کا نام لے رہا ہے، چلو یہاں سے. سب چلے گئے. ماں اکیلی بیٹھی رہی. ماں ہی ایک عورت ہے دنیا میں جو ہر دکھ میں بیٹے کے ساتھ ہو سکتی ہے. سارے اعزاء و اقارب، بیوی بچے سب ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ماں نہیں چھوڑتی. ماں اکیلی بیٹھی ہے. خاندان کے لوگ جاتے ہوئے کہہ کر گئے ہیں کہ یہ بھوکا ہے، کچھ کھلا پلا دو. ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لو، پانی پی لو. جب ماں نے کھانے اور پینے کی درخواست کی ابو بکر سے تو ابو بکر کہتے ہیں ماں جب تک میں محمد الرسول اللہ کی زیارت نہیں کر لوں گا تب تک میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. لہو لہان ہیں، چلنے سے عاجز ہیں، چل نہیں پا رہے ہیں. ماں سمجھا رہی ہے بیٹا تیرے چوٹ لگی ہوئی ہے، تو زخمی ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے، کھا لے، جب تو ٹھیک ہوگا تو تجھے محمد رسول اللہ سے ملا دوں گی. ابو بکر کہتے ہیں نہ، پہلے محمد الرسول اللہ سے ملوں گا، اس کے بعد کھاؤں گا اور پیوں گا. اسی حال میں کسی نہ کسی طریقے سے گرتے پڑتے ماں کے سہارے دار ارقم میں پہنچ جاتے ہیں. کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھتے ہیں کون؟ کہ ابو بکر. جیسے ہی ابو بکر کے نام سنتے ہیں اللہ کے نبی، ابو بکر کے واقعے کا آپ کو پتہ چل چکا تھا. جیسے ہی نام سنتے ہیں فوراً آگے بڑھ کر کے آپ معانقہ کرتے ہیں ابو بکر سے، ملتے ہیں ابو بکر سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر اللہ سارے حالات کو تبدیل کرے گا، اللہ مدد کرے گا. کہ یا رسول اللہ جب میں نے آپ کی زیارت کر لی میرے سارے غم ہلکے ہو گئے، میں اپنے سارے درد کو بھول چکا ہوں. ٹھیک ہے آرام کرو. کہا اللہ کے نبی یہ میری ماں ہے، آپ اس کی ہدایت کی دعا فرما دیں، آپ اس کی ہدایت کی دعا فرما دیں. جیسے ہی ابو بکر نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی نے فوراً ابو بکر کی ماں کا نام لے کر
دعا کی ہے، اسی مجلس میں ابو بکر کی ماں نے ایمان قبول کیا ہے۔ یہ گھول کر کے پلانا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نبی عقیدے کو اور ایمان کو، جو آپ کے ہاتھوں پر ایمان قبول کرتا تھا اس کو گھول کے پلایا کرتے تھے۔ ابو بکر نے سب کچھ برداشت کر لیا لیکن ایمان چھوڑنا برداشت نہیں کیا۔ یہی استقامت فی الدین ہے، یہی استقامت فی العقیدہ ہے۔ نوجوانوں، زمانے کے تھپیڑے کتنے لگ رہے ہیں اور کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ اسکول جاتے ہیں، نوجوان بچوں، اور جو کچھ پڑھائی چھوڑ چکے وہ بھی سن لو، آپ نے دن کے 6 گھنٹے اور 7 گھنٹے کفر سنا اور پڑھا ہے۔ مشکل سے 1 گھنٹہ آپ نے دین کو سنا ہوگا مکتب میں یا کوئی مدرسے میں، اور وہ بھی سنا نہیں سنا۔ زندگی میں اللہ نے توفیق دی، کبھی چلے میں گئے، کبھی 4 مہینے گئے تو کچھ ایمان کو سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، ورنہ نہ ایمان سنتے نہ پڑھتے ہیں، کفر سنتے اور پڑھتے ہیں اسکول کی دنیا میں۔ عجیب و غریب جو ارتداد چل رہا ہے، جو ماحول چل رہا ہے، نبی کا پہلا وصف میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، استقامت فی الدین۔ نبی کا پہلا وصف استقامت فی الدین، دین پر آپ کی مضبوطی، عقیدے پر آپ کی مضبوطی، اور آپ کے ہاتھ پر جس نے ایمان قبول کیا ان کی عقیدے پر مضبوطی۔ ابو بکر کی مثال میں نے پیش کی ہے۔ نوجوانوں، ہمیں اپنے ایمان میں ابو بکر جیسا ایمان بنا کر کے رکھنا ہے، بنا کر کے اللہ کے حضور لے کر کے جانا ہے۔ کرو گے اس کی محنت؟ دوسرا وصف، چلوں یا بند کروں؟ تھک گئے او نوجوانوں بھائی، نیند آ رہی ہے تو بند کر دوں؟ ایسا نہیں کہ میں بیٹھ گیا تو بند چلتا رہے۔ آپ کی مرضی ہوگی تو چلیں گے، نہیں تو بند کر دیں گے۔ میں تو نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ نہیں رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں ایک وصف ہے استقامت جیسا ہی مداومت، ہمیشگی، کسی عمل کی پابندی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل شروع کرتے تھے تو آپ اس پر ہمیشگی اور پابندی اتنی کرتے تھے سب کچھ ہو جائے لیکن آپ اس عمل کو چھوڑتے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے، کبھی کیا جائے کبھی چھوڑ دیا جائے نہیں، چاہے تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو، چاہے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نفلی عبادت بھی کوئی ہوتی تھی اس کو بھی آپ ہمیشہ پابندی سے کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک موقع پر ظہر کی نماز کے بعد کوئی وفد آ گیا، آپ ان کو دعوت دینے میں، ان کے ساتھ ملنے جلنے میں مشغول ہو گئے، 2 رکعت سنتیں پڑھے بغیر 2 رکعت سنتیں پڑھے بغیر۔ نوجوانوں دھیان سے سننا، جس طریقے سے ظہر کے بعد 2 رکعت سنتیں مؤکدہ ہیں، ٹھیک اسی انداز میں، اسی تاکید کے ساتھ نماز جمعہ کے بعد بھی 2 رکعت سنتیں مؤکدہ ہے۔ 4 رکعت اور ہیں لیکن میں 2 رکعت کی بات کر رہا ہوں ابھی۔ اس واقعے سے میں وہاں پر لے جا رہا ہوں بات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو گئے اور مجلس اتنی لمبی ہوئی کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ وہی مصلی پر بیٹھے بیٹھے عصر کا وقت ہو گیا، آپ نے وہیں مصلی پر عصر کی نماز پڑھا دی۔ عصر کے بعد آپ
غالباً उम्मे सलमा के दिन के कमरे की बारी थी, आप सीधे उम्मे सलमा के घर गए हैं और उम्मे सलमा के पास कुछ औरतें बैठी थी। आपने बीवी से दुआ सलाम के बजाय आपने कमरे में जाकर के आपने 2 रकात की नीयत बांध ली। फौरन उम्मे सलमा ने अपनी बांदी को भेजा कि जा मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछ कि असर के बाद आप नमाज पढ़ने से मना करते हैं। या रसूलुल्लाह, ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं आप? अल्लाह के नबी, आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? लेकिन नियत बांध चुके थे। उम्मे सलमा ने कहा, जाके कहना अगर नबी हाथ से इशारा करे तो चुप हो जाना, दोबारा मत बोलना और वहीं खड़ी रहना। अल्लाह के नबी ने हाथ से इशारा किया। नमाज सलाम फेरने के बाद अल्लाह के नबी ने बताया कि मेरी 2 रकात सुन्नत ज़ोहर की बाकी रह गई थी, वफ्द से फला वफ्द आया था, मैं उससे बातचीत में मशगूल हो गया, उसकी वजह से नहीं पढ़ सका, मैंने वो पढ़ी। जो अमल आप शुरू करते थे वो आपको इतना प्यारा होता कि उसको हमेशगी उस पर करते थे, पाबंदी आप करते थे। नौजवानों, हम जो कभी नमाज पढ़ते और कभी छोड़ते हैं, उसकी वजह से हमारा दिल नहीं बनता, हमारा ईमान नहीं बनता। हम फर्ज नमाज को पढ़ें पाबंदी से, उसके साथ नफिल नमाज, किसी एक नफिल नमाज को पाबंदी से पकड़ें और पाबंदी से पढ़ें, देखो हमारी काया कैसे पलटती है, हमारा ईमान कैसा मजबूत होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वस्फ था पाबंदी। नफली इबादत में बड़ी पाबंदी करते थे, अजीब व गरीब पाबंदी थी आपकी। आपकी नफिल इबादत को देखकर सहाबा भी तरसते थे, सहाबा भी रश्क करते थे कि हम भी ऐसा करें, हम भी ऐसा करें। एक मर्तबा चंद सहाबा का वफ्द, बात लंबी हो जाएगी वाक़े से वाक़े, एक वफ्द मुख्तसर कर रहा हूं। एक वफ्द आपकी खिदमत में आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप तो नबी हैं, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आपके मर्तबे तो बहुत ऊंचे हैं, हम दिन का रोज़ा और रात के नफिल की पाबंदी करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, नहीं, नफिली इबादत इतनी मत करो। क्यों? इसलिए कि अगर इतनी तुम करोगे तो तुम खुद थक जाओगे, तुम उकता जाओगे, और जब तुम उकता जाओगे तो अल्लाह को उकताहट में डाल दोगे, इसलिए ऐसा नहीं करोगे। इसलिए नफली इबादत में कभी सुन लिया तो बहुत ज़्यादा जोश आया तो करने बैठ गए, और फिर छोड़ा तो वापस मस्जिद का रुख ही नहीं किया। नहीं, बहुत इत्तिदाल के साथ, अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवामुहा व इन क़ल्ला, नफिल अमल की पाबंदी करो, चाहे अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। एक वस्फ अल्लाह के नबी का। खैर, बहरहाल बहुत सारे औसाफ हैं, तकरीबन घंटा भर हो चुका है। आखिर में बस एक वस्फ बयान करके मैं बात को पूरी करूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा आपकी सुन्नतों पर कितने पाबंद थे। नौजवानों, ध्यान से सुनना, कितने पाबंद थे, मुखालिफ माहौल में भी और मुवाफिक माहौल में भी। मुखालिफ और मुवाफिक, हर 2 किस्म के माहौल में आपके सहाबा आपकी सुन्नतों के बड़े पाबंद थे। सन 6 हिजरी में हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1500 सहाबा के साथ अपने ख्वाब के मुताबिक उम्रा करने के लिए चले। उधर मक्का के लोगों को पता चला तो मक्का के लोगों ने आपको ये सोच कर के शायद कि मोहम्मद हमसे लड़ने के लिए आए हैं, हम मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे, मक्का से बाहर ही हुदैबिया में आपको रोक लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का के चौधरियों से समझौते के लिए, मुज़ाकरात के लिए
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ابھی مکہ میں تھا۔ اللہ کے نبی نے پہلا انتخاب عمر کا کیا تھا، لیکن عمر نے کہا اللہ کے نبی میرے خاندان کا کوئی آدمی وہاں پر نہیں ہے، اس لیے آپ کا حکم ہوگا تو میں چلا جاؤں گا، لیکن میری رائے ہے کہ آپ عثمان کو بھیج دیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا۔ عثمان غنی نے اپنے چچا زاد بھائی کے گھر قیام کیا، اور صبح کو قوم کے چودھریوں سے ملاقات کے لیے جانے کا جب وقت آیا تو بھائی نے کیا کہا، سنو نوجوانوں، عرب کے ماحول کے مطابق، عرب کا ماحول کیا تھا؟ عرب کا ماحول یہ تھا کہ جس کی لنگی جتنی زیادہ زمین پر گھسٹتی ہوئی رہتی تھی وہ اتنا ہی بڑا چودھری مانا جاتا تھا۔ جیسے آج کل، اب تو بیچ بیچ میں زمانہ بدل گیا نوجوانوں کا، پینٹ جس کی زیادہ زمین پر گھسٹتی ہے وہ سب سے بڑا نوجوان فیشن پرست مانا جاتا ہے، وہ سب سے بڑا مانا جاتا ہے نا۔ اب تو آج کل تھوڑی سی اوپر اونچی آئی ہے پینٹ، نبی کے فرمان سے تو نہیں آئی، نبی کی سنت سمجھ کے تو نہیں آئی، لیکن بہرحال اونچی آئی ہے کچھ۔ تو عرب کا یہ ماحول تھا۔ عرب کے اس ماحول کے مطابق عثمان غنی کے بھائی نے کہا بھائی آپ چودھریوں کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہے، یہ آپ کو کسی خاطر میں نہیں لائیں گے، آپ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے، آپ کی بات ماننا تو دور کی بات، آپ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اس لیے میری رائے ہے کہ آپ ذرا اپنی لنگی کو نیچا کر لیں، ذرا نیچا کر لیں۔ مکہ میں کوئی نہیں عثمان غنی کے موافقت میں، سارا مخالف ماحول ہے، سارے مخالف ماحول ہے، مخالف ماحول سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ کیا ایمان تھا آپ حضرت عثمان غنی کا، کوئی سمجھوتا نہیں، صاحب کا بھائی لا، ہرگز ایسا نہیں کروں گا، ہاکذا سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، میں ہرگز نیچا نہیں کر سکتا۔ مخالف ماحول ہے، آج ہمارا ہندوستان، ہم یہ کہیں مخالف ماحول ہے، اس لیے داڑیاں رکھ لیں گے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ آخری چیز یہ کہ ہماری جان جائے گی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا۔ ہمارا دین قربانیوں کے ساتھ ہم تک آیا ہے۔ جنگ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، جنگ احد میں نبی پاک علیہ السلام کا خود کا چہرہ شہید زخمی ہوا، صرف آپ کے گرد 7 اور ایک روایت کے مطابق 11 صحابہ رہ گئے تھے جنگ احد میں۔ ہر آنے والا تیر آپ کو نشانہ بنا رہا تھا، صرف غالباً ابو طلحہ تھے، وہ آپ کے سامنے نشانہ بن کر کے اور ڈھال بن کر کے آپ کو بچا رہے تھے۔ جابر بن عبداللہ کے والد جنگ احد میں جاتے ہوئے جابر سے کہہ رہے ہیں جابر مجھے امید ہے میں کل شہید ہو جاؤں گا۔ عجیب و غریب حال تھا۔ دین کی خاطر انہوں نے صحابہ اکرام نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر ہم نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے، اگر ہم نبی کے اخلاق کو اپنانے کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی گزند اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ برداشت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گزند اور تکلیف وقتی ہوگی، دائمی نہیں ہوگی، وقتی ہوگی، دائمی نہیں ہوگی۔ سنتوں پر عمل کرنے والا محبوب بنتا ہے، مبغوض نہیں بنتا۔ سنتوں پر عمل کرنے والا اللہ کے دربار کی مقبولیت حاصل کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں کی محبوبیت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے بولو بھائیو، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی کا عملی حصہ بنا کر اللہ کے دربار کی مقبولیت اور مخلوق کے دلوں کی محبوبیت حاصل کون کون کرنا چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں۔ یہی آپ علیہ السلام کی سیرت کا اور آپ کی عملی زندگی کا، آپ کے اوپر ایمان لانے کا تقاضا ہے، یہی آپ کی سیرت کا تقاضا ہے، یہی آپ کی حیات کا پیغام ہے، یہی سیرت کا پیغام ہے کہ آپ کی ایک ایک سنت کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور جاہلیت کی بنیاد پر
جو رسم و رواج ہمارے اندر گھر کیے ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان الا کل شیء من امر الجاہلیت قدمی موضوع، سنو زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے، میں زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، چاہے زمانہ جاہلیت کا خون ہے، چاہے زمانہ جاہلیت کا سود ہے، چاہے زمانہ جاہلیت کی عفت و پاک دامنی بے حیائی ہے، ان ساری چیزوں کو میں مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ بزرگوں، اب میں بزرگوں سے کہتا ہوں یہ جملہ، اگلا جملہ میں بزرگوں سے کہتا ہوں، بزرگوں آپ نے جو کچھ اپنے بڑوں سے یہ کہہ کر کے کچھ باتیں پکڑ رکھی ہیں، وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طریقے سے پایا ہے، بیاہ و شادی ایسے کریں گے، وہ کیا کہتے ہیں کھوٹے ایسے دیں گے، فلانا ایسے کریں گے، فلانا ایسا کریں گے، یہ جو کچھ پکڑ رکھا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، الا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ تقریر کی تھی، الا کل شیء من امر الجاہلیت قدمیت موضوع، تحت قدمی موضوع، زمانہ جاہلیت کی ہر چیز، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم، ہر رواج میرے قدموں کے نیچے ہے، میں ان کو روندنے اور ان کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، میری سنت کو رواج دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہم اپنی برادری میں جو کوئی بھی رواج دیے ہوئے ہیں، جو کسی بھی رسم کو اپنائے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر سنت نبی کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اپنے سماج میں عام کریں گے۔ کون کون اس کا عہد کرتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اپنی زندگی کا عملی حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا، جو کچھ اس میں کمی کوتاہی رہی ان کو معاف فرمائے، اور ساری باتوں پر مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ کہنا؟ دعا کر لو پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، فانصرنا علی انفسنا، فانصرنا علی انفسنا، فانصرنا علی انفسنا، فانصرنا علی اعدائنا واعدائک، فانصرنا علی القوم الظالمین، فانصرنا على القوم المفسدين، فانصرنا على القوم المفسدين، فانصرنا على القوم المفسدين، فانصرنا على القوم الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ، اب تک کی زندگی تیری مرضیات کے خلاف گزاری ہے، تیرے حبیب کی سنتوں کو مٹا کر کے گزاری ہے۔ اے اللہ، زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں جس کو پیش کر کے تجھ سے ہم مغفرت کی بھیک مانگ لیں۔ اے اللہ، محض تیرے فضل کے صدقے اے اللہ ہم مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ جو کچھ کہا سنا گیا اے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب کی محبت نصیب فرما، اے اللہ تیرا خاص تعلق و قرب نصیب فرما، اے اللہ تیرا خاص تعلق و قرب نصیب فرما، اے اللہ تیری معیت نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما، تیری یاد کی لذت نصیب فرما، تیرے ذکر کی لذت نصیب فرما، تیرے قرآن کی تلاوت کی لذت نصیب فرما، تیرے قرآن کی تلاوت کی لذت نصیب فرما۔ انسانوں کا لکھا ہوا کلام اور کتابیں تو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، لیکن مولا تیرا کلام پڑھتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے۔ اے مولا تیرا کلام پڑھتے ہوئے ہمیں زور آتا ہے۔ اے اللہ تیرے کلام پاک کو سیکھ کر، صحیح سیکھ کر، تجوید کے ساتھ سیکھ کر اس کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پورا قرآن تیرے حبیب کے اخلاق ہیں، اے اللہ پورا قرآن تیرے حبیب کے اخلاق ہیں، ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بارش تو ہی برساتا ہے، تیرا غیر نہیں برساتا، لیکن اے اللہ یہ تیری بارش
کہیں رحمت ہوتی ہے تو کہیں زحمت بن جاتی ہے۔ اے اللہ جن لوگوں کے لیے اس وقت بارش زحمت بنی ہوئی ہے، تکلیف کا سبب بنی ہوئی ہے، اے اللہ ان لوگوں کو اس زحمت سے اور اس تکلیف سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی مشکل کو دور فرما، اے اللہ ان کی مشکل کو دور فرما، اے اللہ تو ان کی مشکل کو دور فرما، اے اللہ تو ان کی مشکل کو دور فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک